ایک شہر جل رہا تھا، دشمن دروازوں پر تھا اور تاریخ کا سب سے خطرناک آمر زمین کے نیچے قید اپنے انجام کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ کہانی ہے ایڈولف ہٹلر کی، وہ شخص جس نے دنیا کو جنگ، بربادی اور نسل کشی کے اندھیرے میں دھکیل دیا۔ لیکن جب فتح کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے اور دشمن صرف چند قدم دور تھا، تب ہٹلر نے وہ فیصلے کیے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے اس بنکر کے اندر جہاں ہٹلر نے آخری بار سانس لی، شادی کی، وصیت لکھی اور خود کو ختم کر لیا۔ دوسری عالمی جنگ تقریباً اپنے اختتام پر تھی۔ مغربی محاذ پر اتحادی افواج جرمنی کی سرزمین میں داخل ہو چکی تھیں اور مشرقی محاذ پر سوویت یونین کی فوجیں برلن کے دروازے پر آ چکی تھیں۔ برلن تباہی کے دہانے پر تھا، ہر طرف دھماکوں کی گونج، ملبے کے ڈھیر اور عام شہریوں کی چیخیں تھیں، اور شہر کے نیچے 50 فٹ زمین کے اندر ایک بنکر میں چھپا بیٹھا تھا ایڈولف ہٹلر۔ یہی تھا اس کا آخری ٹھکانہ، فیورر بنکر۔ یہ بنکر کبھی نازی طاقت کا علامتی قلعہ تھا، لیکن اب مایوسی، خوف اور شکست کی علامت بن چکا تھا۔ بنکر میں ہٹلر کی روزمرہ زندگی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ صبح 5 یا 6 بجے سوتا اور دوپہر یا سہ پہر میں اٹھتا۔ زیادہ تر وقت وہ اجلاسوں میں گزارتا، لیکن یہ اجلاس اب ویسے نہیں تھے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ اب وہ اپنے جنرلز پر چیختا، دھمکیاں دیتا اور ناقابل یقین احکامات جاری کرتا۔ کبھی کہتا کہ ہم دشمن کو روک لیں گے، کبھی مانتا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اس کے آس پاس صرف چند مخصوص افراد باقی رہ گئے تھے، وفادار ساتھی، محافظ، خادمہ اور ایک کتا۔ ان میں ایک اہم نام تھا ان کے خادم کا، ٹروڈی چنگا، جو اس کی ذاتی معاونہ تھی اور آخری لمحات تک ان کے ساتھ رہیں۔ ہٹلر صرف ایک کام کے لیے بنکر سے باہر نکلتا، وہ اپنے محبوب جرمن شیفرڈ کتے بلونڈی کو چہل قدمی کروانے کے لیے باہر نکلتا۔ یہی اس کی واحد سکون بھری عادت بچی تھی۔ 29 اپریل 1945 کی صبح جب برلن پر بم بس رہے تھے، توپیں گرج رہی تھی اور دشمن صرف چند کلومیٹر دور تھا، اسی دن ہٹلر نے اپنی دیرینہ ساتھی ایوا براؤن سے شادی کی۔ یہ شادی نہ کسی شاندار تقریب میں ہوئی، نہ کسی مہمان کی موجودگی میں، بس ایک مختصر تقریب بنکر کے اندر 2 گواہوں کی موجودگی میں، جیسے کوئی آخری رسمی قدم اٹھایا جا رہا ہو۔ شادی کے فوراً بعد ہٹلر نے اپنی آخری وصیتیں تیار کروائیں۔ ان میں حکومت کی آئندہ قیادت کے متعلق ہدایات تھیں اور اپنی ذاتی چیزوں کی تقسیم کا ذکر بھی۔ پھر اس نے اپنے قریبی ساتھیوں کو ایک ایک کر کے الوداع کیا، کچھ کو رخصت کیا جبکہ کچھ کو خودکشی کرنے کی اجازت دی۔ 30 اپریل 1945 دوپہر کا وقت، ایڈولف ہٹلر اور ایوا براؤن نے ایک ساتھ خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایوا نے زہر کا کیپسول نگلا جبکہ ہٹلر نے اپنے سر میں پستول سے گولی مار لی۔ یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ تھا۔ مرنے سے پہلے ہٹلر نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ میری لاش کو باہر لے جاؤ چانسلری کے باغ میں اور فوراً آگ لگا دو۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا مجھے مرنے کے بعد دیکھے یا پہچانے۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ اس کی وردی، کاغذات اور تمام ذاتی اشیاء کو جلا دیا جائے، لیکن ایک اہم پینٹنگ فریڈرک دی گریٹ کی اس کو محفوظ نکالنے کی ہدایت کی، جو اس کا پسندیدہ فن پارہ تھا۔ ہٹلر کی موت کے بعد جیسے نازی حکومت کا بھرم ہی ٹوٹ گیا۔ چند ہی دن بعد جرمنی نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ ایک شخص جس نے لاکھوں انسانوں کی جان لی، یورپ کو آگ میں جھونکا اور دنیا کو دہشت کی شکل دکھائی، اب خود ایک خاموش بنکر میں مٹی اور آگ کے سپرد ہو چکا تھا۔